بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، جہاں پہ رہیں خوش رہیں۔ اچھا، آج کا جو لیکچر ہے وہ اس طرح سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کل اسمبلی کمپوزر کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو آج کا جو لیکچر ہوگا سپر ایلیویشن کے اوپر ہوگا۔ سپر ایلیویشن ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جب کوئی بھی روڈ جو ہے وہ کرب میں آتا ہے یا اس کی کرب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہے اسے ہم کہتے ہیں سپر ایلیویشن، ٹھیک ہے۔ کرب ہوتی ہے سپر ایلیویشن، کرب ہوتی ہے فل سپرویشن، جیسے یہاں پہ لکھا ہے فل سپر ایلیویشن۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ بیسیکلی اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا تو یہ دو فورسز ہوتی ہیں جو بیسیکلی اس پہ نا ایکفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، دو فورسز، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ سینٹری پیٹل فورس ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے سینٹری جو ہے فیوگل فورس ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ سینٹری پیٹل فورس کیا ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں آپ کھڑے ہیں اور آپ نے کوئی رسی کے ساتھ پتھر آپ نے باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے ارد گرد گھما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو فورس وہ پتھر کی وجہ سے آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے نا وہ کہلاتی ہے سینٹری پیٹل فورس، اور جہاں جو باہر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نکل رہی ہوتی ہے، وہ سینٹری فیوگل فورس ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو جب گاڑی کوئی کسی بھی کرو کے اوپر آتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ جو سینٹر آف روٹیشن ہوتا ہے نا وہ اس پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اندر کی طرف جو ہے وہ اس کو سینٹری پیٹل فورس جو اندر کی طرف ٹچ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ گاڑی جب گھوم رہی ہوتی ہے تو وہ باہر کی طرف بھی نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ آپ نے اگر فرض کریں ایک رسی پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پتھر باندھا ہوا ہے، تو اسے آپ گھما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر فرض کریں سڈنلی آپ اس روپ کو چھوڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پتھر ہے آپ کا یا رسی ہے آپ کی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی ایک ڈائریکشن کی طرف، ٹھیک ہے، ایک ڈائریکشن طرف سیدھی نکل جائے گی۔ تو اس طرح فورسز، دو فورسز جو ہے نا ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اور ایک آپ سے باہر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے یہ ایک اور تصویر میں نے جو ہے آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، جس میں ہے کہ اندر والی فورس جو ہے وہ سینٹریپیٹل فورس ہے جو گرین کے ساتھ جو مارک کی ہوئی ہے، جو باہر کی طرف فورس نکل رہی ہے وہ سینٹریفیوگل فورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی پتھر آپ گھمائیں گے تو اس کے اندر ایک تو آپ کی دائرے کے اندر ویلوسٹی آپ کی ہوتی ہے، اور آپ جو کھڑے ہیں خود ایکسس ہوتی ہیں، وہ اس کے ارد گرد کے آربٹ ہوتا ہے، آربٹ میں جو ہے آپ نے ایک سٹنگ باندھی ہوئی ہے پتھر کو گھما رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ فورسز جو ہے نا عمل کر رہی ہوتی ہے کہ سینٹریفیوگل اور سینٹریپیٹل اندر کی طرف اور سینٹریفیوگل باہر کی طرف۔ اسی طرح آگے دیکھنے تو مطلب بال ہے، اگر فرض کریں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے بال یہاں پہ آپ پہلی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹریپیٹل فورس ہے، ٹھیک ہے، اندر کی طرف ایکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں تو جو بال ہے وہ کس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو باہر کی طرف آپ کے جو ہے عمل کر رہی ہوتی ہے، یہ اندر کی طرف کر رہی ہوتی ہے، وہ باہر کی طرف کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دو فورسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے جو ہم کوئی بھی روڈ ہوتا ہے اس کی کرو کو ڈیزائن کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ گاڑی جو ہے نہ وہ اندر کی طرف بالکل گر جائے یا وہ نہ وہ باہر کی طرف بالکل جو ہے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو کرو کا جو کرویچر ہوتا ہے، جو اس کا ریڈیس، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سپر ایلیویشن، ہم کیونکہ سپر ایلیویشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو سپر ایلیویشن ریفر ٹو دی پروسیس آف applying a bank or transverse slope to a roadway horizontal curve to counteract centrifugal force, making it safer for vehicle to navigate the curve at higher speed، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی آپ کی سپر ایلیویشن کی جو ہے وہ اس کی تعریف ہے۔ اچھا، اس کی نا تھوڑی سی اسٹڈی کر لیتی ہیں۔ واٹ آر سپر ایلیویشن کنٹرول؟ سپر ایلیویشن کنٹرول کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سپر ایلیویشن پہ بات کر رہے ہیں اور ہم سب اسمبلی کو، کمپوزر کو مد نظر رکھ کے بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم کنٹرول کی بات کریں گے، کنٹرول کس طرح سے قائم ہوتے ہیں۔ سپر ایلیویشن کنٹرول is sub assembly composer within Civil 3D allowed to create dynamic and flexible road design that incorporate super elevation, which is the banking
which is the banking of current to counteract the centrifugal force of vehicle. ٹھیک ہے. This feature enable you to design roads that are safer and efficient. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے سینٹریفیوگل کی جو سینٹریپیٹل فورس ہے یا سینٹریفیوگل فورس ہے اس کی آلریڈی میں نے آپ کو جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. وچ از دی بینکنگ کرو, یعنی اس کے ارد گرد بینکنگ کرو ہوتی ہے تو کانٹریکٹ تاکہ اس کو محفوظ رکھ سکے. ٹھیک ہے. دی سینٹریفیوگل فورس آف دی وہیکل, جو سینٹریفیوگل جو وہیکل کی فورس ہوتی ہے اس کو, تاکہ گاڑی جو ہے وہ بالکل باہر نہ نکل جائے. ٹھیک ہے, باہر نہ چلی جائے. اتنا کرو اتنا ہونا چاہیے کہ سیف ہو, جس میں آرام سے آپ مڑ سکتے ہوں. ویئر ٹو یوز سپر ایلیویشن کنٹرول ہائی وے اینڈ روڈس. ٹھیک ہے. سپر ایلیویشن کنٹرول آر کروشل فار ڈیزائننگ ہائی ویز اینڈ روڈ اسپیشلی ان کروڈ سیکشن ویئر وہیکل نیڈ ٹو مینٹین اسپیڈ اینڈ سیفٹی. یوزلی ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ہائی وے اینڈ روڈس کے اوپر سپر ایلیویشن استعمال کرتے ہیں تاکہ ڈیزائن جو ہے روڈ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ جو سیفٹی ہے, گاڑی کی جو سیفٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی سپیڈ ہوتی ہے, اس کو مینٹین کیا جا سکے اور آرام سے وہ کرو سے مڑ سکے. انٹرچینج اینڈ ریمپ. سپر ایلیویشن کنٹرول کین بی یوز ٹو ڈیزائن انٹرچینج اینڈ ریمپ دیٹ آر سیفر اینڈ ایفیشینٹ. یعنی سپر ایلیویشن کنٹرول جو ہوتی ہیں وہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں ہمیں انٹرچینجز کو ڈیزائن کرنے کے لیے یا ریمپ کو ڈیزائن کرنے کے, دیٹ آر سیفر اینڈ ایفیشینٹ پرووائڈنگ اے اسموتھ ٹرانزیشن بٹوین ڈفرینٹ روڈ سیکشن, تاکہ اسموتھر ٹرانزیکشن ہو ڈفرینٹ روڈ سیکشن کے اندر. ریلوے ڈیزائن. سپرویژن کنٹینٹ کا آلسو بھی اپلائی ٹو ریلوے ڈیزائن ویئر دی بینکنگ آف کرو از کریٹیکل فار سیف اینڈ ایفیشینٹ ریل آپریشن. یعنی آپ کی جو ریلویز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے, کیونکہ ریلوے کے اندر بھی آپ کی جو ہے کروز وغیرہ آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ بینیفٹس آف یوزنگ سپر ایلیویشن کنٹرول. امپروو سیفٹی, آپ کی سیفٹی بڑھ جاتی ہے. سپر ایلیویشن control help design roads that are safe for vehicle to navigate, reducing the risk of accident. Increase efficiency, آپ کی efficiency بن جاتی ہے. By incorporating super elevation control, you can design roads that allow vehicle to maintain speed and efficiently reducing travel time. ٹھیک ہے. آپ کا travel time جو وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی جو speed ہوتی ہے اس کو maintain کیا جا سکتا ہے. پھر تیسرا ہے انسان ڈیزائن فلیکسیبلٹی. سپر ایلیویشن کنٹرول پرووائڈ ڈیزائنر ود مور فلیکسیبلٹی ٹو کریٹ کمپلیکس روڈ جیومیٹری دیٹ میٹ اسپیسیفک ڈیزائن ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. اب ہاؤ ٹو یوز سپر ایلیویشن کنٹرول ان سیک. سیک کے اندر ہم کس طرح سے سپر ایلیویشن کو کنٹرول کرتے ہیں؟ ٹو یوز اے سپر ایلیویشن کنٹرول ان سیک we need to create a sub-assembly that incorporates super elevation parameter. Define the super elevation rate, apply them to the sub-assembly. Use the sub-assembly in your civil 3D design, applying the super elevation control to the relevant road section. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب اسمبلی کمپوزر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو کہاں جو ہے جو آپ کے جو سپر ایلیویشن کی جو کنٹرول ہوتے ہیں وہ کہاں آپ دے سکتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں میں نا اسمبلی کمپوزر کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. اسمبلی کمپوزر میں آ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آلریڈی آپ کو یاد ہے کہ پچھلی ایکسرسائز میں ہم نے یہ جو سنگل لین تھی اس پہ کام کیا تھا. اس کے اندر ہم نے ٹارگٹ پیرامیٹر بھی ایڈ کیے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے, ان پٹ اور آؤٹ پٹ پیرامیٹرز میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم دو جو ہے ایڈ کریں گے پیرامیٹر. ٹھیک ہے. ایک سپر ایلیویشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر فرض کریں میں اس کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ آلریڈی میں نے ایڈ کیا, اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم دو پیرامیٹرز ہم نے ایڈ کرنا. پیرامیٹر ایڈ کرنے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کریٹ پیرامیٹر جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے کریٹ پیرامیٹر لکھتے ہیں اور پھر جو ہے کریٹ پیرامیٹر کے جا کے نا آپ سلیکٹ کرتے ہیں, اس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں نا ہم سپر ایلیویشن کے یہاں پہ جب سپر ایلیویشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آؤٹ پٹ کی ویلیو ہے نا, یہاں پہ اگر ہم آ جائیں اور یہاں پہ سپر ایلیویشن ہم سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. سپر ایلیویشن تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں سلیکٹ کروں گا تو یہاں پہ آٹومیٹیکلی وہ مجھے نام بھی دے دے گا. ٹھیک ہے. نام بھی اس نے مجھے دے دیا ہے. ٹھیک ہے. یو سپر ایلیویشن اس نے ٹائپ بھی مجھے دے دی ہے. ان پٹ جو ہے میرے پاس آ گیا اور اس کے بعد ڈیفالٹ ویلیو بھی آ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں ڈیفالٹ ویلیو میں نن پہ رکھتا ہوں, اس لیے کہ جو ہے وہ جو ہم
اس کو اپلائی کریں گے یا ہم اس کو دیں گے، وہ اس کو یوز کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، استعمال کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک آپ نے جو ہے اپنا ان پٹ پیرامیٹر ہے نا، آپ نے وہ والا ایڈ کر لینا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہ ایڈ کر لیا ایک پیرامیٹر، تو ایک پیرامیٹر آپ اور ایڈ کریں گے۔ اچھا، دوسری ویلیو کے لیے ہمیں دوبارہ کریٹ پیرامیٹر میں جائیں گے، اور کریٹ پیرامیٹر میں جا کے ہم ایک اور سپر ایلیویشن ایکسس آف روٹیشن، یعنی روٹیشن کی ایکسس کیا ہوگا اس کا ہم نے سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کریں گے تو وہ اے او آر جو ہے سپورٹ اے او آر آپ کے یہاں پہ آ جائے گا، یہ ان پٹ آپ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسپورٹڈ آپ کے پاس آ گیا، اور اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے ویلیو جو آپ کی ہے وہ انسپورٹڈ ہے، ڈسپلے نیم آپ کے پاس یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اسے بڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ نظر آئے آپ کے پاس یہ ویلیو آپ کی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دو جو آپ کی ان پٹس ہیں نا، آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ پیرامیٹر کے اندر دو ان پٹ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہاں پہ بنا لینی ہے یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ جو ہم نے پیرامیٹر دونوں کریٹ کیے نا، ہم نے یہاں پہ دیکھیں 0.1 یہ اوپر والا لے لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپلائی کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اپلائی ہوا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ان کو چیک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کو چیک کر دیں گے تو وہ آپ کا جو ہے یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے پاس آ جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ آپ نے خیال رکھنا کہ جو آپ نے اوپر سپر ایلیویشن دیا ہے وہ نچلی والی لین کو بھی آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے والی لین کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو اپلائی اے او آر ہے وہ اپنی سلیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپلائی ہو جائے سپر ایلیویشن دونوں ایجز پہ، اوپر بھی، نہیں تو پھر جو ہے بعد میں پرابلم ہوگی جب اسمبلی بنے گی، تو اوپر والا ایج اگر ہو رہا ہے شفٹ ہو رہا ہے یا چینج ہو رہا ہے، تو نیچے والا جو ہے وہ کیونکہ اس پہ اپلائی نہیں کیا ہوگا تو وہ چینج نہیں ہوگا، اس میں بدلے گا۔ اس کے بعد نا تاکہ مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ فلیکس کر رہی ہے، جو سب اسمبلی بنا رہا ہوں یہ فلیکس کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو آپ نے جو ہے ٹارگٹ پیرا میں آ کے یہ جو دونوں پیرامیٹرز کو کچھ دیر کے لیے آف کر دینا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ دیکھ سکیں یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ اچھا، اس کے بعد نا آپ کے پاس سپر ایلیویشن کا نا یہاں پہ ٹیب ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس نے آپ نے کلک کر دینا، کلک کر کے یہاں پہ رائٹ آؤٹ سائڈ لین آپ کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کر دیا، فرض کو میں نے اس کو 2 کر دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے 2 کیا تو دیکھیں گے چینج آتا کہ نہیں جائے، دیکھیں چینج آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چینج آ کہاں سے رہا ہے، ٹھیک ہے، چینج کہاں سے آ رہا ہے، یہاں پہ جائیں نا آپ، تو یہ چینج تب آتا ہے جب آپ نے سپر ایلیویشن کے اوپر جا کے یہاں پہ اس کو جو یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کیا تھا نا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آؤٹ سائڈ لین رائٹ آؤٹ سائڈ یہ والی آپ نے لین سلیکٹ کی تھی تب آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کرو اس کو میں نن کر دوں گا تو پھر اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر چینج نہیں آئے گا، اب اس کو میں چینج کروں گا نا جا کے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر فرض کرو میں 10 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسے اوکے کر دیتا ہوں، اب دیکھیں چینج نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، 10 ویلیو ہو گیا لیکن چینج نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب نے کیا کرنا ہے کہ میں نے وہ جو پیرامیٹر ہے نا وہ جہاں پہ اس کو سپر ایلیویشن کے اندر اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ لین جیسے دیں گے تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ چینج آ گئی ہے۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہاں پہ چینجز بھی جا کے آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے نا فلیکس کرنے کے لیے جو ہے نا ساری چیزیں دیکھی تھی، تو آپ یہاں پہ اس کو آپ نن کر دیں اور آپ جا کے اپنے ٹارگٹ پیرامیٹر کے اندر دونوں کو آن کر دینا، ٹھیک ہے، یہ والے دونوں پیرامیٹر آپ نے ایڈ کر دینے، ٹھیک ہے، فل اسکرین، ٹھیک ہے۔ تو آٹومیٹکلی کیا آگا آپ کی جو سپر ایلیویشن ہے وہ دونوں سائڈوں پہ آپ کے پاس ایڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، سپر ایلیویشن، اور وہاں پہ بھی آپ کے پاس جو ہے نا ایڈ ہو گیا، اور وہ جو بھی جب آپ کسی بھی روڈ پہ اپلائی کریں گے تو آٹومیٹکلی جو بھی آپ کی ویلیو ہوگی وہ آٹومیٹکلی اس طرح سے اسمبلی اس کو لے لے گی، اس طرح سے اسمبلی اس کو ایڈجسٹ کر لے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو سپر ایلیویشنز ہوتی ہیں نا سارے آپ کے، اس کی جب بھی آپ نے سب اسمبلیز کوئی ترتیب دینی ہے کوئی بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے کریٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انپٹ میں جانا ہے اور انپٹ میں 2 پیرامیٹرز آپ نے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، 2 پیرامیٹر آپ نے ایڈ کرنے ہیں سپر ایلیویشنز کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انپٹ میں آپ جاتے ہیں نا ٹائپ کے اندر آلریڈی آپ کے پاس ایک سپر ایلیویشن کا ایڈ کر دینا اور ایک آپ نے ایکسس روٹیشن کا ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے، دونوں ایڈ کر کے، ٹھیک ہے، جب سپر ایلیویشن کا آپ نے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا تو یہاں پہ اس کو 0 کر دینا تاکہ یہ جو بھی ویلیو آپ دیں وہ اس پہ افیکٹ ہو، ٹھیک ہے، یہاں جو ویلیو وہ لے وہ وہاں سے ایکسیپٹ کرے، ٹھیک ہے، اور سپر اے آر آر ویلیو جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے یہاں پہ جا کے ایکسس کرنا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ بھی جو ہے خود ہی لے کرے گا، سپورٹ کے انسپورٹڈ کریں گے تو وہ خود ہی جو ہے اس کو اٹھا لے گا، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح سے آپ نے سب اسمبلی جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں اب جب آپ کو سپر ایلیویشن کے لیے آپ نے کوئی اسمبلی جو ہے اس کو بنانا ہو. میں نے اس بیسیکلی میں نے کیا کیا کہ اچھا اس کو رکھنا آپ نے روڈ وے میں ہے, ٹھیک ہے, روڈ وے موڈ میں, لے آؤٹ موڈ میں نہیں رکھنا, روڈ وے موڈ میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے ایک ہی لائن پہ کام کیا جائے, کہ ایک ہی لائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی, پتہ لگ جائے گا ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ, اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا, دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.